وندعو ونصلي ونصلي على رسول الحبیب. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر ڈھیروں ڈھیر سلامتی ہو. رمضان المبارک کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. سو معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت کلام کی تلاوت کی جائے. اس متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھیں اور پڑھائیں. اسی متعلق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں ماہر ہے، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں ماہر ہے، وہ شخص ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نیک ہیں. اور جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور یہ اس کے لیے مشکل ہے اور ٹف لگتا ہے اس کو، یعنی اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دگنا آسان. اس حدیث نبوی میں تلاوت قرآن مجید کی فضیلت اجر کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ صاف لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کا مقام تو بہت بلند ہی ہے، اور جو لوگ تلاوت قرآن مجید میں اٹکتے ہیں اور صاف لہجے میں نہیں پڑھ سکتے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اسے صحیح پڑھ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دو اجر ہیں. نمبر 1، پہلا اجر تو تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے ہے، اور دوسرا اجر باوجود اٹکنے کے جو انسان محنت اور مشقت سے تلاوت کرنے پر اسے ملتا ہے. اسی متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کریم میں سے ایک حرف پڑھا، 1 words، جس نے بھی پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام میم بھی ایک حرف ہے، اور میم بھی ایک حرف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے. اگر انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ایک نیکی کرنا انجام دینا ہے. ایگزامپل لے لیں، راستے میں آپ چل رہے ہیں، درمیان میں اگر راستے کے بیچ میں کانٹا آ جاتا تو آپ ٹینشن لیں گے نا. راستہ چلتے درمیان میں کانٹا آ جائے یا بیچ راستے میں پتھر لکڑی وغیرہ پڑی ہو جس سے مسافروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اسے ہٹا دینا چاہیے. ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ اسے ہٹا دینا چاہیے تاکہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، اور یہ فعل ایک نیکی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں تلاوت کے اجر کو ذرا دیکھیں
تو صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں؟ 30 نیکیاں نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق تو قرآن مجید میں حروف کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس طرح لاکھوں نیکیاں بندہ مومن کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہر ماہ میں ایک قرآن مجید مکمل کیا جائے، مکمل ختم کیا جائے اور سال کے 12 مہینے قرآن پاک کی تلاوت جاری رہے تو ذرا سوچیں کتنا ثواب ملے گا۔ 3 کروڑ 88 لاکھ ہزار سے زیادہ نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر اتنے ہی نیک کام کر کے اجر کے حصول کی اگر ہم کوشش کریں تو کتنی طویل عمر درکار ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص عنایت فرمائی ہے کہ انہیں تلاوت قرآن مجید کا اجر عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا اور قرآن اپنے رب سے عرض بھی کرے گا کہ یا پاک پروردگار عالم، اسے تاج پہنا۔ کسے تاج پہنا؟ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جن کے دلوں میں قرآن پاک بسا ہوا ہے، جو حافظ قرآن ہے۔ صاحب قرآن آئے گا اور اپنے رب سے عرض کرے گا، یا اللہ، یا پاک پروردگار عالم، اسے تاج پہنا۔ پھر اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک عرض کرے گا، یا اللہ، اسے زیادہ دیجئے۔ کیا دیجئے؟ اسے زیادہ دیجئے، چنانچہ اسے کرامت کا جوڑا بھی پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن پاک عرض کرے گا، یا اللہ، اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ۔ جو انسان تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور سیڑھیاں یعنی درجات جو ہے چڑھتے جاؤ، اور ہر آیات کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ ہر آیات کے بدلے ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ ترمذی میں رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات، ہر نائٹ میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن پاک سناتے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ کب تک قرآن پاک سناتے؟ رمضان المبارک گزرنے تک انہیں قرآن پاک سناتے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ جو حصہ تھا وہ ضرور سناتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں فرمایا۔ وہ لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔
اسی طرح قرآن مجید بھی کہے گا اے میرے رب، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے روز قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیب سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیات کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن مجید موجود محفوظ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کو پڑھائے، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق خدا کی نفع رسانی میں اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے فائق تھے، اللہ تعالیٰ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ یہ تمام حدیث نبوی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت پر روشن دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ کتاب المبین قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم کلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک میں ہمیں ڈھیر نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں، زبر زیر پیش میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لوگوں پہ جن لوگوں پہ انعام تیرا اللہ، جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ
اللہ